محرم الحرام میں ماتمی جلوس اور شیعہ سنی عوام۔ آغاز تحریر میں ہی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس تحریر کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ایک ایسی تنگی کو بیان کرنا ہے جو چھپی بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ شاید ابھی یہ بات سمجھ نہ آئے، مگر امید کرتا ہوں کہ اس تحریر کے مکمل ہونے تک انشاءاللہ اپنے مدعے کی وضاحت کر دوں گا۔ پاکستان میں قریب 96% آبادی مسلمانوں کی شمار کی جاتی ہے، جس میں ایک رپورٹ کے مطابق جو 2019 میں ڈان اخبار کی ایک تحریر میں پبلش ہوئی تھی، 21 کروڑ اس وقت آبادی میں سے 4 کروڑ 20 لاکھ شیعہ حضرات یعنی پاکستان کی آبادی کا 20%، اور اگر اس 2 سال قبل کی رپورٹ پر ہی اندازہ لگائیں تو قریب 76% سنی آبادی ہوئی، جو کہ واضح اکثریت ہے۔ یہ تو اعداد و شمار کی بات ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں محرم کے مہینے میں پیش آنے والے سانحہ کربلا پر، سوگ اور ماتم کو لے کر شیعہ اور سنی عقائد پر۔ سنیوں اور شیعہ دونوں میں کافی فرقے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فرقوں سے میری بات میل نہ کھائے، مگر ویسے بنیادی عبادات میں نام کی حد تک تو شیعہ سنیوں سے کوئی خاص مختلف نہیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ ان کو لے کر عقائد اور طریقہ کار میں واضح فرق موجود ہے۔ خیر، مگر شیعہ حضرات ماتم کو عین عبادت قرار دیتے ہیں اور اس سے اپنی اہل بیت سے محبت دکھاتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت قلیل ہی صحیح، مگر شیعہ حضرات میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ماتم سے اجتناب کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سنی حضرات میں بھی اہل بیت کا بڑا مقام ہے، مگر وہ اس طرح ماتم کرنے کو اللہ کے حکم کے خلاف مانتے ہیں۔ اور یہاں ان دونوں کے ماتم کو لے کر عقائد کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان ماتمی جلوسوں کی لوگوں کی معاشی زندگی پر اثر کی۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں سب کی زندگی پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، چاہے سنی ہو یا شیعہ، نوکر پیشہ ہو یا کاروباری، اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر۔ میرے قلیل علم اور مشاہدے کے مطابق 3 طبقات پر خاص فرق پڑتا نظر آتا ہے، جن میں علماء یا ذاکرین، کاروباری حضرات اور روز کا دہاڑی دار طبقہ۔ اگر علماء یا ذاکرین حضرات کی بات کریں تو ان کے تو مزے آ جاتے ہیں، خاص کر شیعہ علماء یا ذاکرین کے۔ ان کو ایک ایک محفل یا پھر مکمل پیکج کی صورت میں ٹھیک ٹھاک رقم مل جاتی ہے، اور پھر میڈیا پہ بڑھتے چینلز نے تو ویسے ہی چاندی کرا دی ہے، بلکہ کافی سنی علماء بھی اس سے مستفید ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر بات کریں کاروباری حضرات کی تو ان کی اکثریت پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے، خاص کر کراچی میں پوری مارکیٹیں بند کرا دی جاتی ہیں۔ جب یہ ماتمی جلوس جانے ہوں تو لوگوں کا کاروبار نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑے پیمانے پر بند کرا دیا جاتا ہے۔ اکثر کاروباری حضرات سنی ہوتے ہیں، اور اس بات کو شروع میں لکھی گئی باتوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ لوگ ان ماتمی جلوسوں کے حق میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، مگر اس موقع پر پکوان والوں کی چاندی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، ان کا کام محرم میں دی جانے والی نیازوں کی وجہ سے خوب چلتا ہے۔ اب تیسرے طبقے کی بات کرتے ہیں، جو ہے روز کی دہاڑی والا طبقہ۔ یہ مظلوم طبقہ ہے۔ ویسے تو یہ طبقہ بیچارہ بیچ میں پس کر رہ جاتا ہے، پھر چاہے ہڑتال ہو جائے، محرم یا کوئی اور دن آ جائیں، یا پھر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ جائے، جیسا کہ اس موضوع پر کچھ بات کرنے کی صحیح اپنی پچھلی تحریر 14 اگست کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں بھی کر چکا ہوں۔ خیر، اگر کوئی یہاں یہ جواب دے کہ محرم میں نیاز اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اس میں پہلی بات کہ یہ ممکن نہیں کہ سارے متاثرین کو نیاز پہنچ سکے، اور دوسرا سنیوں میں بہت سے لوگ نیاز کو حرام مانتے ہیں، تو وہ ویسے ہی نیاز قبول نہیں کریں گے۔ تو مختصر یہ کہ ان بیچاروں کا نقصان اور پریشانی اپنی جگہ ہی رہی، جن کا احساس کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر محرم کے ماتمی جلوسوں سے لوگوں کی ذاتی زندگی پر اثر کی بات کریں تو وہ بھی کافی گہرا نظر آتا ہے، خاص کر آج کل کورونا کے حالات میں، جس پر ایک تحریر پہلے لکھ چکا ہوں، جس کا ابھی اوپر ذکر کیا، اور جس کو اس تحریر کی تمہیدی تحریر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں مختصر بات کروں گا۔
محرم سے قبل لاک ڈاؤن تھا کرونا پھیلنے سے روکنے کے لیے، مگر محرم کے آتے یہ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا۔ سوال یہاں ایک یہ بھی ہے کہ محرم کے ماتمی جلوسوں میں جس طرح رش ہوتا ہے اور جس طرح لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات کورونا اور پھیلانے کا سبب نہیں بن سکتی ہے؟ اور یہ ماتمی جلوسوں میں شیعہ حضرات ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے سنیوں کی بھی ایک تعداد نکلتی ہے، تو اس طرح یہ زیادہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو فی الحال ان جلسوں کے بارے میں اس لحاظ سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ خیر، اگر کرونا وائرس کو نظر انداز کر بھی دیں تو بھی لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ روڈز کو بند کر دیا جاتا ہے اور شہریوں کو جانا کہیں ہوتا ہے، گھوم کر کہیں سے آنا پڑتا ہے۔ پھر موبائل کے سگنلز بند کر دیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، خاص کر ان کو جن کو کوئی ایمرجنسی ہو۔ اور پھر ہماری فورسز کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، اپنی جان اور اہلیت کے ساتھ ان جلوسوں میں شریک لوگوں کو تحفظ دینے میں لگ جاتے ہیں۔ ان سب پر بھی کچھ شیعہ حضرات انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں اور پاکستان میں محفوظ نہیں۔ اگر یہ بات کچھ مخصوص علاقوں کی بھی ہو تو وہاں کی نشاندہی ہونی چاہیے، مگر اس طرح اتنے سب کے بعد بھی مظلوم اقلیت بن کر جو لوگ ملک کی امیج دنیا میں خراب کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جیسے اکثریت ہو کر اقلیت کے حقوق حذف کرنا صحیح نہیں، ویسے ہی اقلیت کو اکثریت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ پریشانی کا باعث نہ بنے۔ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ماتمی جلوسوں کے لیے ایک جگہ منتخب کر دی جاتی اور لوگ وہیں ماتم کرتے۔ اگر یہی نظام محرم اور ماتمی جلوسوں کے موقعوں پر یہاں کر دیا جائے کہ شہر میں ایک بڑی یا چند مخصوص جگہوں کو ان کے لیے منتخب کر دیں، تو اس سے باقی تمام لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی اور شیعہ حضرات بھی ماتم اجتماعی طور پر کر لیں گے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور یہ معاشرہ ہم سب سے مل کر بنتا ہے، تو ہمیں اپنے تعصبات کو دور رکھتے ہوئے اس کی بھلائی کے لیے سوچنا اور کام کرنا چاہیے۔